کہ والذین معہ جو حضور کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اگر کسی موقع پر جسمانی اعتبار سے مصطفیٰ کریم کے ساتھ نہیں بھی رہے تو سوچ اور فکر کے اعتبار سے ہمیشہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ حضور کے ساتھ ہے۔ مکہ اور مدینہ سے نکل کر اگر دور دراز علاقوں میں بھی چلے گئے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر ساتھ تھے کہ لمحہ بھر کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا خیال ان سے الگ ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا بلال نے حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے وطن چلے گئے، اور وطن واپس جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں اذانیں دی ہیں تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر دی ہیں، میں نے کعبہ کی چھت پہ اذانیں دی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو دیکھ کر دی ہیں۔ اگر حضور نہیں رہے تو بلال کے لیے مشکل ہے کہ اب وہ اذان کہے اور مصطفیٰ کا چہرہ سامنے نہ ہو۔ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کئی سال گزرنے کے بعد رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پاک پیغمبر نے حضرت بلال سے خواب میں فرمایا کہ بلال ایسے گئے کہ دوبارہ ملنے بھی نہیں آئے۔ رات کے اسی پہر بغیر صبح کا انتظار کیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان تیار کیا، سواری تیار کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو تہجد کا وقت تھا، اور مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت حسن و حسین موجود تھے۔ مدینہ والوں کو کیا خبر کہ لمبا سفر کر کے حضور کے دور کا مؤذن آج مسجد نبوی میں پہنچ چکا ہے۔ تو حضرت حسن و حسین کہنے لگے کہ اے نانا کے دور کے مؤذن، آج نانا کے دور کی اذان تو سناؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے مجبور نہ کرے، میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں اذان کہتا تو پاک پیغمبر کا چہرہ سامنے رہتا، لیکن جب حسن و حسین نے مل کر کہا تو حضرت بلال انکار نہ کر سکے، چونکہ حضرت حسن و حسین کا مل کر کہنا یہ ان شہزادوں کا مل کر کہنا ہے کہ حضرت حسن بالوں سے لے کر ناف تک میرے مصطفیٰ کے مشابہ تھے، اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک چلنے بیٹھنے اٹھنے پھرنے میں میرے مصطفیٰ کریم کے مشابہ تھے۔ تو حسن و حسین نے جب مل کر کہا تو حبشے کے کالے بلال کو لگا کہ یہ فرمائش نواز سے نہیں بلکہ گویا نانا کی طرف سے ہے۔ آذان کے لیے جب مسجد نبوی کے گرد آواز سیدنا بلال کی پہنچی تو ایک دن تو مدینہ کی گلیوں میں رونے کا وہ تھا جس دن مصطفیٰ کریم دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا دن مدینہ کی گلیوں میں رونے کا وہ تھا جب حضرت بلال کی مدینہ میں لوگوں نے آذان کی آواز سنی تو کہا آؤ چل کر دیکھیں، آذان آئی ہے، ہو سکتا ہے امامت کے لیے مصلی پہ مصطفیٰ بھی آ گئے۔ صحابہ اکرام کا اس وقت رونا اور صحابہ اکرام کا حضرت بلال کی آذان کو سن کر مسجد نبوی کی طرف دوڑنا، بچوں کا روتے ہوئے گھروں سے نکل آنا، یہ در حقیقت وہ کیفیت تھی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو حاصل تھی، جس کو قرآن کہتا ہے والذین معہ، کبھی بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ فکری طور پر ہمیشہ مصطفیٰ کریم نے جس بلندی پر لا کر صحابہ اکرام کو کھڑا کیا وہ اسی بلندی پر رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 برس کی عمر میں مکمل ہو گئی تو 2 سال حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں رہے۔
اور ان 2 سالوں میں ابو بکر صدیق بخار میں رہے، اور بخار اس قدر زیادہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا تو ابو بکر صدیق کے سانس کی گرمی کی وجہ سے ان کے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالے بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم کو لمحہ بھر کے لیے بلایا ہو، اپنے سے دور محسوس کیا ہو۔ اگر آپ واقعات پڑھتے چلے جائیں تو بڑی تعداد میں وہ صحابہ اکرام ہیں جو مکہ اور مدینہ سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پہنچے، تو دور دراز علاقوں میں پہنچنے کے باوجود والذین معہ، وہ حضور علیہ السلام کے اتنے ساتھ تھے کہ صحابہ اکرام کے اعمال کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہیں تو تمہارے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اگر یہ بیت المقدس کے باہر پہنچے تو صحابہ اکرام کے بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد کفار نے اپنے طور پر ایک آزمائشی طریقہ اختیار کیا کہ ان کو جانچ لیا جائے کہ ان کا اندر کتنا منزہ ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بلند ہے، کتنا روشن ہے۔ ایک طرف نوجوان لڑکیوں کو برہنہ سر کھڑا کیا اور دوسری طرف بادشاہوں کے خزانے لا کر ڈھیر کر دیے گئے، اور درمیان سے راستہ بنایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں یہ گزرے تو یہاں سے گزرے، اور خیال یہی تھا کہ جب درمیان سے گزریں گے تو کسی کی نظر سونے اور چاندی پہ پڑے گی تو سواری سے اتر کر اس کو لوٹنے میں مصروف ہو جائے گا، کسی کی نظر برہنہ سر اور جوان پوشیدہ پر پڑے گی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی سواری سے اترے اور اسی میں مگن ہو جائے۔ لیکن پھر زمین و آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت تھی وہ اس درمیان سے گزر گئے اور حضور کے کسی صحابی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور دیکھنے والے کہنے لگے کہ جو کردار، جو اخلاق، جو پاک پیغمبر کی تربیت کا اثر ان پر نمایاں ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آج بھی پیغمبر علیہ السلام سے لمحہ بھر کے لیے جدا نہیں ہوئے، آج بھی حضور علیہ السلام کے یہ ساتھ ہیں، آج بھی ان سے ایک محبت ہے، آج بھی ان سے ایک عقیدت کی زندہ مثال ہے۔ یہ تو وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ 1400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، آج قریب 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس کے باہر بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کفر کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے توڑ کر رکھ دیا، اس کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ 1400 سال کے بعد ابو عبیدہ کا عبیدہ بن جراح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور اسی طرح بیت المقدس کے باہر کھڑے ہوئے ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے مجاہدین کا اسرائیل کی ناک کو توڑ دینا، یہ بھی صحابہ کرام کے لائے ہوئے دین اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو انقلاب برپا ہوا، یہ اس کی ایک چمک اور اس کا ایک اثر ہے کہ 14 صدیوں کے بعد اگر آج دنیا کا دبدبا، دنیا کی بہت بڑی سپر طاقتیں اور دنیا کا اسلحہ، دنیا کا بارود، دنیا کا طاغوت محمد کے غلاموں کو متاثر نہیں کر سکتا، تو 1400 سال پہلے جب صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف گئے اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کسی چمک دمک نے محمد کے غلاموں کو متاثر کیا ہو۔ یہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی جو محبت، غلامی اور نسبت عطا فرمائی، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے جو نسبت کو بیان کیا، اس کے بعد جس کو قرآن مجید اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ جب یہ حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جسمانی طور پر اگر الگ ہو بھی گئے تو فکری طور پر ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت پیدا کر دی
ایک اور نور اللہ نے ان میں نمایاں کر دیا، اور وہ نمایاں صفت اور نور یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش ہے۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پہلے اشداء علی الکفار فرمایا، بعد میں رحماء بینہم فرمایا، کہ ترتیب کو سامنے رکھنے کے بعد انسان کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اگر میرے دل میں ایمان ہے اور میں مومن مسلمان ہوں تو میں اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور محبت کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید کہتا ہے اشداء علی الکفار، جب تم کفار کے مقابل سخت ہو جاؤ گے تو آپس میں خود بخود نرم ہو جاؤ گے۔ اگر کفار کے مقابل تمہارے اندر نرمی آ گئی، اگر کفار کے مقابل تمہارے اندر سختی نہ رہی، تو قرآن مجید ایک دو تین جگہ پر نہیں کئی مقامات پر یہ کہتا ہے پھر آپس میں تمہارا ٹوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر آپس میں تمہارا حصوں میں بٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے شداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت اور صلح کا ماحول بھی اگر ہو تو اس وقت قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صلح کا ماحول بھی ہو تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی نظر آئے کافروں کو، وہ تمہیں سافٹ ٹارگٹ نہ سمجھے، وہ تمہیں آسان ہدف نہ سمجھے، وہ تمہیں بڑا ایزی ٹارگٹ نہ سمجھے، بلکہ ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں اگر ہم نے میلی نظر دیکھی تو جواب بڑا سخت آئے گا۔ ان کو محسوس ہونا چاہیے اگر یہاں ہم نے کوئی ایسی کاروائی کی کوشش کی تو جواب اینٹ کی بجائے پتھر سے دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے وہ اصول بتلائے جو اول صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آئے، اور پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب اشداء علی الکفار رحماء بینہم کو ہم تلاش کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم پر تاریخ دان اختلاف کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کہتے ہیں آپس میں نرم اور کفار کے مقابلے میں سخت، یہ کیسی آپس میں نرمی ہے؟ ان کی تو آپس میں تلواریں چل گئی۔ یہ کیسی آپس میں نرمی ہے؟ انہوں نے تو ہزاروں لوگ قتل کر دیے۔ یہ کیسی آپس میں نرمی ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی تلوار کو خون سے رنگتے ہوئے نظر آئے۔ علامہ خالد محمود اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کرتے تھے، فرمایا کہ دیکھو جب بھی دنیا میں اختلاف ہو جائے، ٹوٹنے کے بعد تمہارا کوئی ایسا نہیں جڑتا کہ جڑنے کے بعد ٹوٹنے کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام ہی وہ مقدس جماعت ہے۔ اگر اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد جب حضرت حسن و حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، وہ ایسی صلح تھی کہ ٹوٹنے کا اثر بھی باقی نہ رہا۔ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تاریخ دان کہتا ہے آپس میں اختلاف ہے، قرآن کہتا ہے آپس میں محبت ہے۔ تاریخ دان کہتا ہے آپس میں نفرت ہے، قرآن کہتا ہے آپس میں محبت ہے۔ ایک آدمی تاریخ دان کی کتابوں کو اٹھا کر پھرتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کی معتبر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، صحابہ آپس میں قریب نہیں تھے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے دور تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب قریب تھے، تاریخ کی معتبر سے معتبر کتاب سامنے لاؤ، قرآن سے معتبر کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن مجید نے یہ فیصلہ دے دیا کہ صحابہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، اس فیصلے کے آ جانے کے بعد دوبارہ کسی تاریخ فیصلے کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی؟ کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے، ہائی کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں ہو، ہائی کورٹ سے حق میں آنے والے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ خلاف آ جائے۔ تاریخ اگر صحابہ کو جدا جدا بتائے، تاریخ اگر اہل بیت اور اصحاب کو جدا جدا بتائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں جب قرآن مجید کہتا ہے رحماء بینہم،
جب قرآن مجید کا فیصلہ آ گیا پھر تاریخ دان کی بات ختم ہو گئی. جب قرآن کا فیصلہ آ گیا پھر تاریخ دان کی حیثیت اور وقت باقی رہتی کوئی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ جناب اختلاف تو ہوا، لڑائی تو ہوئی، تو اس اختلاف اور اس لڑائی کی وجہ سے ہم تو حضرت علی کی سائڈ پر ہیں، آپ حضرت معاویہ کی سائڈ پر ہیں. ہم نے کہا نہ ہم نہ علی کی سائڈ پر نہ معاویہ کی سائڈ پر. اگر فیصلہ کروانا ہے تو آؤ حسن و حسین سے فیصلہ کروائیں. جب دونوں کی صلح ہوئی تو کیا حضرت حسن و حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ سارے حالات و واقعات نہ تاریخ دان کے سامنے ہیں، نہ میرے سامنے ہیں، نہ آپ کے سامنے ہیں. حسن کے سامنے سارے حالات ہیں، حسین کے سامنے سارے حالات ہیں. جب سارے حالات کو دیکھنے والوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد مزید اس بحث میں کوئی بات باقی رہ نہیں جائے. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی مسجد کے ممبر پر کوئی حضرت علی کو گالی نکالے دوبارہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. آپ کے مصلی پر کوئی حضرت علی کو گالی نکالے دوبارہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے، اس کو مسجد میں رہنے دیتے؟ آپ کی مسجد کا امام اگر حضرت علی کو گالی نکالے، آپ کی مسجد کا مؤذن حضرت علی کو گالی نکالے، وہ دوبارہ مسجد کے ممبر و محراب کے لائق نہیں رہتا. حسن و حسین موجود ہوں اور حضرت علی کو گالیاں نکالی جائیں، اس کا مطلب ہے کہ کراچی والوں کی غیرت معاذ اللہ زیادہ ہے، حضرت حسن و حسین کی غیرت ان سے بھی کم تھی. اس سے اگلی بات، قرآن مجید سے فیصلہ کرواتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی کسی مسلمان کو گالی دے تو قرآن کہتا ہے کہ گالی دینے والا فاسق ہے. اور گالی کفر نہیں ہے، گالی فسق ہے. ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو یہ فاسق ہے، فاجر ہے. گالی فسق ہے. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے زمانہ میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئی. میں نے کہا میں تاریخ دان سے نہیں پوچھتا، میں اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں. یہ تاریخ پر اعتماد کرنے والا کہتا ہے. آپ قرآن سے پوچھنے چلے ہو، جب علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی تو قرآن مجید تو اس وقت مکمل ہو چکا تھا. قرآن مجید تو اس وقت نازل نہیں ہوا جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی. میں نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، لیکن قرآن کلام اس ذات کا ہے جس کو آنے والے وقت کا نہیں بلکہ قیامت کے بعد کے احوال کا بھی مکمل علم ہے. قرآن کلام اللہ کا ہے. اور اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. وزینہ فی قلوبکم، علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے. وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کو دلہن بنا کر، اللہ نے ایمان کو سجا کر چمکا کر صحابہ کے دلوں میں رکھ دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں سجا ہوا ایمان اللہ کا قرآن بتاتا ہے. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ ایمان آ گیا اور باقی چیزیں بھی دل میں رہی. قرآن کہتا نہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، قرآن کہتا ہے ایمان آ گیا، دل سے کفر نکل گیا، فسق نکل گیا، نافرمانی نکل گئی. کراچی کے لوگوں، تاریخ دان کہتا ہے صحابہ گالی دیتے رہے، گالی دینا فسق ہے. اور قرآن کہتا ہے جب دلوں میں ایمان آیا تو فسق نکل گیا. قرآن کہتا ہے دلوں میں فسق تھا ہی کوئی نہیں. اور تاریخ دان کہتا ہے یہ ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں نکال کر فاسقوں والا کام کرتے رہے. تاریخ دان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، قرآن کی بات کو مانا جائے گا. صحابہ کے دلوں میں جب ایمان آ گیا، نہ کفر باقی رہا نہ فسق باقی رہا. ایمان کا آنا کون بتاتا ہے؟ بولو، ایمان کا آنا کون بتاتا ہے؟ اور کفر کا نکلنا کون بتاتا ہے؟ اور فسق کا نکلنا کون بتاتا ہے؟ اور نافرمانی کا نکلنا کون بتاتا ہے؟
آپ اگر کسی جگہ لائٹ چلائیں تو اندھیرا باقی نہیں رہتا. آپ کسی جگہ قالین بچھائیں تو پہلے نیچے کی زمین کو صاف کیا جاتا ہے، بعد میں قالین بچھایا جاتا ہے. روشنی آئی تو اندھیرا نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی ایسی روشنی داخل کی ہے جس کے بعد کفر کا اندھیرا بھی نہیں رہا، فسق کا اندھیرا بھی نہیں رہا، نافرمانی کا اندھیرا بھی نہیں رہا. اور اللہ نے ان کو ایسا چمکا دیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. بعد میں آنے والا چھت پہ چڑھ جائے، مینار پہ چڑھ جائے، جہاز میں بیٹھ جائے، ستاروں تک نہیں پہنچ سکتا. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے قدموں میں بیٹھنے والوں کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا دیا بلند اتنے ہیں کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، چمکدار اتنے ہیں اندھیرا ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور ہدایت یافتہ ہے قیامت تک کے لیے. جو بھی جنت تک جانا چاہتا ہو چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر جنت کے دروازوں تک پہنچتا رہے. سبحان اللہ. آپ نے اخباروں میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ فٹ بال کی ٹیم، پاکستان کی ٹیم کسی دوسرے ملک میں گئی، ترقی یافتہ ملک میں پہنچنے کے بعد ایک دو پلیئر واپس آئے، باقی کوئی واپس ہی نہیں آیا. یہ کرکٹ ٹیم میں بھی جو نئے نئے لڑکے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. یہ کیس اکا دکا ہوتا رہتا ہے. جن کو پتا ہوتا ہے میرا کرکٹ ٹیم میں مستقبل نہیں ہے، یورپ کسی بہانے سے چلے گئے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ادھر ہی رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان جا کے کیا کریں گے، پاکستان کے تو معاشی حالات خراب ہیں، مقدر سے کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اب ادھر ہی رہ جاؤ. ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک کبھی سنا کہ کوئی تبلیغی جماعت والا تبلیغی جماعت کی شکل میں یورپ گیا ہو، جب جماعت واپس آ رہی ہو تو وہ بھاگ گیا ہو؟ بھئی کبھی سنا کسی سے؟ وہ کیوں نہیں بھاگتے؟ وہ اس لیے نہیں بھاگتے، ان کے پہلے پاکستان میں سال لگ چکا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ منگل مشورے میں جا رہے ہوتے ہیں، یہاں وہ شب جمعہ میں اور بدھ گشت میں اور روزانہ مسجد میں وقت دے رہے ہوتے ہیں. جب ان کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے وہ کام کو اتنا سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی چمک دمک کام کو سمجھنے کے بعد ان کو متاثر نہیں کر سکتی. یورپ اور امریکہ کی چمک دمک تبلیغی جماعت کے کارکن کو یورپ میں پہنچنے کے بعد اپنے مشن اور نظریے سے نہیں ہٹا سکتی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت والا ایک سال میں کام کو سمجھ لے اور یورپ میں پہنچنے کے بعد وہ یورپ کی چمک دمک کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے کام کو سامنے رکھتا ہے، یہ تو آج کے مسلمان کا حال ہے. جن کو پاک پیغمبر نے تیار کیا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا. آج 1400 سال کے بعد جس کا چلہ 4 مہینے لگ جائیں وہ دوسرے ملک میں جائے تو اپنا سبق نہ بھولے. جن کو مصطفیٰ کریم نے تیار کیا ہو وہ جہاں بھی جائیں حضور کی غلامی کے سبق کو کبھی نہیں بھول سکتے.